الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اسلامیات کلاس فرسٹ ایئر لیکچر نمبر آج ہمارا 19 ہے، اور ٹاپک جو تھا وہ زکوٰۃ والا چل رہا تھا۔ ویسے تو میں نے آپ کو یہ پڑھا دیا تھا زکوٰۃ کے معاشی فوائد، جو اس سے پہلے والا ٹاپک تھا، تو میں نے کہا دوبارہ چلو زکوٰۃ کے معاشی فوائد یا زکوٰۃ کے انفرادی زندگی پر جو اثرات ہوتے ہیں یا اجتماعی زندگی پر، ان کی جو ہیڈنگ ہے وہ آپ اپنے پاس محفوظ کر لیں، تاکہ ہیڈنگ کو دیکھ کر انسان کو کچھ نہ کچھ جو اس کے اندر وضاحت ہوتی ہے وہ یاد ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا چلو آج وہ جو زکوٰۃ کے معاشی فوائد ہیں ان کی ہیڈنگ بھی بتا دوں، ان کے جو نام ہیں وہ آپ کے سامنے ذکر ہو جائیں گے۔ باقی مصارف زکوٰۃ جو ہے قرآن مجید کی آیت کے اندر وہ بیان کیے گئے ہیں، تو اس آیت کا ترجمہ آج دیکھیں گے، اور مصارف زکوٰۃ جو ہیں ان کو تھوڑا سا مختصر بیان کریں گے۔ تو پہلے میں آپ کو بتا دوں، جو کل کے ٹاپک کے اندر میں نے آپ کو پڑھایا تھا زکوٰۃ کے معاشی فوائد کون کون سے ہیں، کہ ان سے کون کون سی چیز انسان کو فائدے کے اندر حاصل ہوگی، کہ غربت کا مسئلہ، یعنی اس سے معاشی فوائد کے اندر غربت کا جو مسئلہ ہے، یہ ہم زکوٰۃ ادا کر دیں گے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ غربت کا مسئلہ پہلی ہیڈنگ ہو جائے گی۔ دولت کے عادلانہ تقسیم، یعنی امیر اور غریب کے اندر جو دولت ہے وہ جو تقسیم ہوتی رہے گی، دونوں کا کام چلتا رہے گا، تو دولت کی عادلانہ تقسیم۔ بے روزگاری کا علاج، یعنی کہ زکوٰۃ ادا کرنے کی وجہ سے جو بے روزگاری ہے، لوگ ان کو کچھ مال مل جائے گا جس کی وجہ سے وہ اپنی کیا ہے روزگار کا بندوبست کر سکیں گے۔ گداگری کا خاتمہ، یعنی جو آپ دیکھتے ہیں کہ راستے کے اندر گاڑیوں کے اوپر بیٹھتے ہیں یا کسی اڈے پر جاتے ہیں، کس طرح گداگر لوگ آپ کو کیا ہے آپ کے سامنے بھاگ کر آ جاتے ہیں۔ اگر صحیح طریقے سے زکوٰۃ ادا کی جائے اور ان پر پابندی سے ہم کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ جرائم کی روک تھام، یعنی کہ جب انسان کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی تو وہ جرائم پیشہ اختیار کر لیتا ہے، اگر ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں ان تک پہنچا دیتے ہیں تو یہ جرائم کی روک تھام کے بھی کیا ہے فائدہ ہوگا۔ سود کا خاتمہ، یعنی کہ انسان کے پاس جب کچھ نہیں ہوتا مجبور ہو کر وہ لوگوں سے سود پر قرض لے لیتا ہے، حالانکہ یہ نہیں کرنا چاہیے۔ جب ہم اگر زکوٰۃ نکال لیں گے ان لوگوں تک یہ زکوٰۃ کا پیسہ پہنچ جائے گا، ان کو یہ نوبت نہیں آئے گی کہ لوگوں سے جا کر یہ کیا کریں سود پر قرض لیں۔ تو کیا ہے زکوٰۃ کے معاشی فوائد؟ غربت کا مسئلہ، دولت کی عادلانہ تقسیم، بے روزگاری کا علاج، گداگری کا خاتمہ، جرائم کی روک تھام اور سود کا خاتمہ۔ زکوٰۃ کی انفرادی زندگی پر اثرات، مال کی پاکیزگی۔ ویسے تو ہم نے زکوٰۃ کا لغوی معنی بھی یہی پڑھا تھا کہ پاکیزگی، پاک کرنے کے، نشو و نما پانے کے، بڑھنے کے، یعنی کہ ظاہری طور پر تو انسان کا مال کم ہوتا ہے لیکن اس کے اندر بڑھوتری ہوتی ہے، بہت زیادہ ہوتی ہے۔ آگے شکر نعمت، یعنی انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے اس پر انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کہ انسان کے پاس جتنی مال اور دولت ہے اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ فلاح اخروی کی امید، کہ جو میں یہ کر رہا ہوں صدقات اور زکوٰۃ وغیرہ دے رہا ہوں، اس سے انسان کی امید جو ہے پیدا ہوتی ہے۔ رضا الہی کا اصول، کہ اللہ کی رضا اس کے اندر شامل ہوگی۔ تو کیا ہے انفرادی زندگی پر مال کی پاکیزگی، شکر نعمت، فلاح اخروی کی امید، رضا الہی کا حصول۔ آگے ہیں زکوٰۃ کے اجتماعی زندگی پر اثرات، ان میں سے اقتصادی بدحالی کا خاتمہ، یعنی کہ اس سے لوگوں کی معاونت ہوتی ہے، اس کی ضروریات پوری ہوتی ہے۔ دولت کی منصفانہ تقسیم، صحیح طریقے سے جو دولت ہوتی ہے وہ امیروں اور غریبوں کے اندر زکوٰۃ کے ذریعے سے پیسہ جو ہے ان کے اندر تقسیم ہوتا رہتا ہے۔ بے روزگاری کا خاتمہ، آگے فلاح انسانیت، یہ جو ہیں زکوٰۃ کے اجتماعی فوائد۔ پہلے بتایا زکوٰۃ کے معاشی فوائد، اس کے اندر 6 ہیڈنگ بتائی۔ غربت کا مسئلہ، دولت کی عادلانہ تقسیم، بے روزگاری کا علاج، گداگری کا خاتمہ، جرائم کی روک تھام اور سود کا خاتمہ۔ زکوٰۃ کے انفرادی زندگی پر اثرات، مال کی پاکیزگی، شکر نعمت، فلاح اخروی کی امید، رضا الہی کا حصول۔ آگے زکوٰۃ کے اجتماعی زندگی پر اثرات، اقتصادی بدحالی کا خاتمہ، دولت کی منصفانہ تقسیم، بے روزگاری کا خاتمہ، فلاح انسانیت، انسانوں کی کامیابی کس چیز کے اندر۔ آگے جو آیت ہے مصارف زکوٰۃ سے کیا مراد ہے،
اس سے پہلے میں بتا دوں، یہ میں نے نیچے لکھا مصارف، مصرف کی جمع ہے، مصرف کے معنی خرچ کرنے کی جگہ، اور وہ خرچ کرنے کی جگہ جو اس آیت مبارکہ کے اندر جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 ہے، اس کے اندر 8 مصارف بیان کیے گئے۔ آپ دیکھیں انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین، سوائے اس کے نہیں صدقات یعنی زکوٰۃ تو فقراء کے لیے، مساکین کے لیے، عاملین کے لیے، مؤلفۃ القلوب کے لیے، اور قیدیوں کے لیے، اور قرض داروں کے لیے، اور فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں چلنے والوں کے لیے، اور مسافروں کے لیے، فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض کی گئی ہے، واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ تو مصارف زکوٰۃ کے اندر سب سے پہلے ہم نے اس آیت مبارکہ کا ترجمہ لکھنا ہے۔ ترجمہ لکھنے کے بعد ہم نے بتانا ہے کہ مصارف مصرف کی جمع ہے، بامانی خرچ کرنے کی جگہ، یعنی مصرف کی جمع، اور مصرف کے معنی کیا ہے؟ خرچ کرنے کی جگہ، اور وہ 8 ہیں جو اس آیت مبارکہ کے اندر۔ پہلا کیا تھا؟ فقراء، مساکین، عاملین، تالیف قلب جسے مؤلفۃ القلوب کہتے ہیں، آگے فر رقاب، غارمین، فی سبیل اللہ، ابن السبیل، فی سبیل اللہ کہتے ہیں اللہ کے راستے کے اندر چلنے والوں کو، ابن السبیل سے مراد کیا ہے؟ مسافر ہیں۔ تو کیا ہے؟ مصارف زکوٰۃ کتنے ہوئے؟ 8 ہوئے۔ سب سے پہلے فقراء سے مراد ایسے تنگ دست لوگ کہ ان کی اعانت کے ان تنگ دست لوگوں کی اعانت جن کے پاس کچھ بھی نہ ہو، یعنی فقراء سے مراد ایسے تنگ دست لوگ جن کے پاس کچھ نہ ہو، ان کی اعانت کرنا، ان کی مدد کرنا۔ مساکین سے مراد کون ہے؟ ایسا آدمی جس کے پاس ضرورت پوری کرنے کے لیے کچھ بھی نہ ہو، لیکن کیا ہے؟ ایک لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے انسان کیا کرتا ہو؟ ڈرتا ہو، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے اپنے آپ کو روکتا ہو۔ عاملین، زکوٰۃ کے محکمے کے اندر کام کرنے والا جو طبقہ ہوتا ہے، لوگ ہوتے ہیں زکوٰۃ کی وصولی پر معمور لوگ، یا زکوٰۃ کو تقسیم کرنے پر، یا زکوٰۃ کے رجسٹر وغیرہ تیار کرنے والے، اس عاملین زکوٰۃ کو بھی اس میں سے کیا ہے؟ ان کی دے سکتے ہیں۔ تالیف قلب، نو مسلم یعنی جو اسلام لے کر آئے ہیں، ان کی دل جوئی کے لیے ہم زکوٰۃ کا پیسہ ان پر بھی خرچ کر سکتے ہیں۔ فقراء، مساکین، عاملین، تالیف قلب، یہ 4 ہو گئے۔ کیا ہے؟ فقراء، مساکین، عاملین، تالیف قلب۔ آگے ہے فر رقاب، گردنوں کے چھڑانے میں، یعنی اگر کوئی ایسا شخص ہے جو کیا ہے؟ قید کے اندر ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو آزاد کر سکے، تو ہم اس آدمی کو جو قید کے اندر ہے زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہیں تاکہ وہ اپنے رہائی کرا سکے۔ غارمی، فر رقاب کا مطلب کیا ہے؟ فر رقاب کا مطلب جو کیا ہے؟ گردن چھڑانا۔ غارمین کا مطلب ہے قرض دار، تو اس کو ہم پیسے دے سکتے ہیں جو اپنے آپ کو کیا ہے؟ رہائی دلوا۔ غارمین کا مطلب کیا ہے؟ قرض دار، یعنی جس کے اوپر اتنا قرض آ چکا ہے، کسی سے قرض لیا تھا اپنی بیماری کے لیے، والدین کی بیماری کے لیے، اب اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ کما کر ان کو ادا کر سکے، تو ہم اپنی زکوٰۃ کا پیسہ ان لوگوں کو بھی دے سکتے ہیں جو قرض کے اندر دبے ہوئے ہیں، تاکہ وہ قرض سے خلاصی حاصل کر لیں۔ فی سبیل اللہ سے مراد اللہ کے راستے کے اندر چلنے والے، آپ دیکھیں جماعتوں کے اندر جانے والے، جہاد کے اوپر جانے والے، یا مدارس کے اندر پڑھنے والے طلباء سب سے بہترین مصرف ہیں۔ ابن السبیل سے مراد کیا ہے؟ مسافر۔ اب اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی گھر کے اندر کیا ہے؟ مالدار نہیں ہے تو پھر مسافری کی حالت میں، بلکہ اگر کوئی شخص سفر کر کے یہاں پر آتا ہے، مثال کے طور پر اپنا گھر دور ہے، سفر کر کے تلہ گنگ کے اندر آ گیا، جیب کے اندر ماشاءاللہ اس کے پاس بہت سارے پیسے تھے، تلہ گنگ کے اندر جب اڈے پہ اترا تو ماشاءاللہ اچھے لوگ تھے، وہاں بیٹھا ہی کھانے کے لیے، پتہ ہی نہیں چلا اس کی جیب کٹ گئی، کیونکہ اچھے لوگ تھے نا، تو وہ بیچارہ پریشان ہے۔ اگر ہم اس آدمی کو گھر کے اندر، چاہے اس کے اندر بہت کچھ ہے، مال ہے، مالدار ہے، بہت کچھ ہے،
گھر سے اب منگا نہیں سکتا پیسے۔ آج کل کا دور تو ایسے ہے ماشاءاللہ، موبائل کے ذریعے سے یا ATM کارڈ کے ذریعے سے مختلف طریقوں سے پیسے لیکن اس وقت بات ہے اگر اس طرح ہو جاتے ہیں ہم اگر زکوٰۃ کا پیسہ دے دیتے ہیں تو اس کے لیے بھی جائز ہے۔ تو کیا ہے مصرف کی جمع بمعنی خرچ کرنے کی جگہ، اور وہ 8 ہیں: فقراء، مساکین، عاملین، تالیف قلب، فی الرقاب، غارمین، فی سبیل اللہ اور ابن السبیل۔ تو یہ کتنے ہو گئے مصارف زکوٰۃ؟ 8 ہو گئے۔ تو پہلے میں نے بتایا، دوبارہ آپ دیکھ لیں اسلامیات کلاس فرسٹ ایئر کا، زکوٰۃ کے معاشی فوائد بتائے تھے: غربت کا مسئلہ، دولت کی عادلانہ تقسیم، بے روزگاری کا علاج، گداگری کا خاتمہ، جرائم کی روک تھام، سود کا خاتمہ۔ یہ زکوٰۃ کی وجہ سے بہت سارے فوائد ہمیں حاصل ہو سکتے ہیں جو معاشی فوائد ہیں۔ زکوٰۃ کے انفرادی زندگی پر اثرات کیا ہوں گے؟ مال کی پاکیزگی ہوگی، شکر نعمت، انسان اس پر اللہ کا شکر ادا کرے گا، فلاح قربی کی امید بھی ہوگی، رضا الہی کا حصول بھی ہوگا۔ آگے کیا ہے؟ زکوٰۃ کے اجتماعی زندگی پر اثرات: اقتصادی بدحالی کا خاتمہ ہوگا، دولت کی منصفانہ تقسیم ہوگی، بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا، فلاح انسانیت۔ آپ نے ان ہیڈنگوں کو، جو آپ کو پہلا ٹاپک زکوٰۃ کے متعلق، زکوٰۃ کا لغوی معنی، اصطلاحی معنی، زکوٰۃ کے متعلق کچھ آیات بتائی تھی، زکوٰۃ کے متعلق کچھ احادیث بتائی تھی، کیونکہ ہم نے زکوٰۃ کی فرضیت و اہمیت کو قرآن سے بھی ثابت کیا، احادیث رسول سے بھی ثابت کیا۔ آگے ہمیں جو ان سے فوائد حاصل ہوئے، یعنی اس کے اندر احادیث کے بعد کچھ نصاب کے متعلق، سونے اور چاندی کا نصاب کیا تھا اس کے متعلق بتایا، پھر اس کے بعد زکوٰۃ کے معاشی فوائد آ جاتے ہیں اسی سوال کے ساتھ، پھر انفرادی اور اجتماعی اثرات جو ہیں یہ اس کے ساتھ شامل کر لینا ہے۔ باقی بعض دفعہ آ جاتے ہیں مصارف زکوٰۃ سے کیا مراد ہے، ان پر تفصیل لکھیں۔ آپ اپنی کتاب اگر کھولیں یہ آیت وہاں پر لکھی ہوئی ہوگی۔ سب سے پہلے اس آیت کا ہم نے کیا کرنا ہے؟ ترجمہ کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پر دوبارہ ایک دفعہ دیکھ لیں، انما الصدقات للفقراء، زکوٰۃ تو صرف فقراء کے لیے، مساکین کے لیے، عاملین کے لیے، مؤلفۃ القلوب اور وفی الرقاب اور قیدیوں کے لیے یعنی گردنوں کو چھڑانے والوں کے لیے، والغارمین اور قرض داروں کے لیے، وفی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں چلنے والوں کے لیے، اور مسافروں کے لیے، فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض کی گئی، واللہ علیم حکیم، کیونکہ اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ سورہ توبہ ہے، آیت نمبر 60 ہے۔ ترجمہ کرنے کے بعد آپ نے بتانا ہے مصرف کی جمع ہے، بمانی خرچ کرنے کی جگہ، اور وہ مصارف زکوٰۃ کتنے ہیں؟ 8 ہیں: فقراء، مساکین، عاملین، تالیف قلب، فی الرقاب، غارمین، فی سبیل اللہ، ابن السبیل۔ اگر آپ اس کو کتاب کے اندر دیکھیں تو یہ ترجمہ دیکھ لینا، اور اس طرح ترتیب سے جو وہاں پر ہیڈنگ بنی ہوئی ہے 1 2 3، لیکن یہ فقراء، مساکین، عاملین اس طرح نہیں لکھا ہوا، تو آپ نے پہلے جو 1 نمبر لگا ہوا ہے اس کو وہ فقراء کے لیے کر لینا ہے، دوسرے نمبر پہ مساکین، عاملین، تالیف قلب، پھر رقاب، غارمین، فی سبیل اللہ، ابن السبیل، اس طرح یہ ترتیب سے وہاں لکھے ہوئے ہیں۔ ان کو آپ نے صحیح طریقے سے اپنے پاس کیا کر لینا ہے؟ یاد کر لینا ہے اس سبق کو۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے تو ہمیں زکوٰۃ بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے فرضیت ہے۔ دیکھو حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو انہوں نے ان کے خلاف جہاد کا اعلان کیا تھا۔ تو جب اللہ نے ہر جہاں پر بھی نماز کا ذکر کیا، وہاں زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا ہے، تو ضروری ہے، لازمی ہے، اگر فرض ہے تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔